رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس آخری آیت میں حزب اللہ جو اللہ کی پارٹی ہے، ظاہر ہے اسے ذہن میں رکھیے کہ اس سے جو پچھلی صورت ہے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول بھیجے ہیں ان کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں انصاف ہو، عدل ہو، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال دنیا میں ظلم رہتا ہے تو ظلم رہتا ہے تو کوئی ظالم بھی ہوتا ہے تو تب ظلم رہتا ہے، خود از خود تو ظلم نہیں رہ سکتا ہے، لہٰذا ظالموں اور منصفین انصاف پسند لوگوں کے درمیان پھر ایک مقابلہ جاری رہتا ہے، کشاکش یا کشمکش جاری رہتی ہے، یا جہاد و قتال جاری رہتا ہے۔ یہی سارے انبیاء کی تاریخ ہے، اور یہی جو حق و باطل کا جو معرکہ ہے جس کی خبر جو ہے نا قرآن مجید میں دی ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کی ضرب لگاتے ہیں باطل کے سر پر، فیدمغہ، تو وہ اس کا دماغ نکال دیتا ہے، اور یہ کہ باطل چلا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ جو کشمکش ہے تو اس میں جو ہے اے نبی آپ بتا دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور بے شک باطل جانے والا ہی ہے۔ وقتی طور پر باطل کو ایک عروج حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ کہ غلبہ جو ہے وہ حق ہی کا ہوتا ہے، حق ہی غالب رہتا ہے۔ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ حق جو ہوتا ہے وہ غالب ہوتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ بھی حق کی اپنی ایک جو اس کی ایک فطرت ہے کہ وہ غالب آنے والی چیز ہے۔ بہرحال اصل بات یہ ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی۔ تو یہ جو ہے نا ہر دور میں یہ کشاکش خیر و شر یا کشمکش خیر و شر جاری و ساری رہی ہے، اور قیامت تک جاری رہے گی۔ آخری جو مارکہ ہے خیر و شر کا، اس کا بھی اقبال نے نقشہ کھینچا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو یعنی اصل بات یہ ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ دنیا اس کشمکش سے کبھی خالی ہوتی ہے، کبھی خالی نہیں ہوتی، یہ خیر و شر کی کشمکش جاری رہتی ہے۔ اس سے پہلے یہ بات آ گئی کہ شر کی طرف کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے کا مطلب مال و اولاد کی محبت۔ موٹی بات یہ ہے، بڑی ہیڈنگ اگر آپ بنائیں تو وہ یہ ہے۔ پھر مال کی محبت کی آگے اور تشریحات ہو جائیں گی، مال میں کاروبار آ جائے گا، مال میں کھیتی باڑی آ جائے گی، مال میں مال مویشی آ جائے گا، مال میں جو ہے وہ پھر آپ کی نوکری آ جائے گی، آج کل مال کا ہی ذریعہ وہ۔ اچھا، آج کل تعلیم بھی چونکہ مال کا کمانے کا ذریعہ ہے، ڈگری پروفیشنل ڈگری ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس کا مطلب ہے وہ ڈگری بھی پھر مال میں آ جائے گی۔ تو اب مال کی آپ تشریحات کرتے چلے جائیں جتنی لمبی کر لیں، اور اولاد کی تشریح کے ساتھ پھر ساری رشتہ داریاں جوڑ لیں، کیونکہ بہرحال یہ سسرالی رشتہ داری بھی تو اولادی کی غرض سے ہوتی ہے نا، تو پھر وہ سارے سسرالی جمع کر لیں، اور پھر یہ حسب و نسب، آپ بھی تو کسی کی اولاد ہیں، تو یہ تو محبت دو طرفہ ہوتی ہے۔ اگر والدین کو اولاد سے محبت ہے تو اولاد کو والدین سے محبت ہوگی۔ یہ وہ تشریح ہے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں آئی، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ یہاں پہ 8 محبتیں گنوا دیں، 5 جو ہے رشتہ داریوں سے متعلق ہیں، 3 جو ہے وہ مال سے متعلق ہیں، 5 رشتہ داریوں سے متعلق، 3 مال سے متعلق۔ تو یہ اس رشتہ داری کے لیے یہاں پہ جو ہے علامتی نام کون سا ہے؟ اولاد، سورہ مجادلہ میں جو آیا۔ اور مال کے لیے پھر جو یہاں پہ جو مال جسے کہا تو اس کی وہ 3 جو وہاں تجارت جس کی کساد بازاری کا دھڑکا لگا رہتا ہے، مال جو محنت سے کمائے ہیں، اور مسکن، گھر، ظاہر وہ بھی مال سے بنتے ہیں، گھر بغیر مال کے تو نہیں بنتا، یا زمین جائیداد بھی اس میں شامل کر لیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ 8 محبتیں 2 محبتوں کی یعنی قسمیں ہیں، اسی کی برانچز ہیں۔ علامہ اقبال نے وہ جو ان کی ایک مشہور نظم ہے وہ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، تو اس میں یہ بات بھی بیان کی ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند،
بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ بھی بت ہیں۔ تو جو ان بتوں کے پجاری ہیں، یعنی دنیاوی محبتوں کے پجاری ہیں، وہ دنیا دار ہیں، وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اور یہ جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، یہ پھر بڑے آرام سے، آسانی سے شیطان کی پارٹی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ان کے دو حصے ہیں، ایک وہ جو ظاہر بالکل نظر آتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ وہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ وہ بھی دنیا کی محبت کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے۔ کسی کی چودراہٹ کا مسئلہ ہے، کسی کی قیادت کا مسئلہ ہے، کسی کی رشتہ داری کا مسئلہ ہے، کسی کے شریکے کا مسئلہ ہے، کسی کے حلال پر قناعت نہ کر سکنے کا مسئلہ ہے، کسی کا دنیا کی قربانیاں نہ دے سکنے کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہی ہے جس کی وجہ سے وہ کفر کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا جو چھپے ہوئے ہیں کافر، وہ ہیں کہ جو مسلمان ہو تو گئے لیکن قربانی نہیں دے سکتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، وہ ذرا بچا کے عبادت کرتے ہیں۔ جہاں نقصان کا خطرہ ہو، نقصان کا مطلب کیا ہے؟ نقصان کا مطلب یہی مال و اولاد کا جو تشریعات ہیں اس کا وہ جو خطرہ ہو، وہاں وہ رک جاتے ہیں۔ جہاں نماز روزہ پڑھنے کی وہ خیر ہے، چلیں اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، وہ یہ کام وہ کر لیں گے۔ یہ دوسرا گروہ، یہ دونوں مل کے کیا بنا جی؟ حزب الشیطان بنے۔ ما ہم منکم ولا منہم، اصل میں اس صورت میں یہی بتایا گیا نا۔ کافروں کو تو آپ نے پہچان لیا کہ وہ آپ کی پارٹی نہیں ہے، وہ تو مخالف ہیں آپ کے، وہ کبھی آپ کی بات نہیں مانے۔ ان کو یہ جو کلمہ گو ہو گئے، ان کو آپ نہیں پہچان پا رہے، تو یہ بھی تم میں سے نہیں ہے۔ ان کے اندر کو ہم جانتے ہیں، یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ یہ فطری اتحادی کس کے ہیں جی؟ یہ فطری اتحادی ان کے ہیں جو ان کے ساتھی دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ اب یہ آپ کا اتحادی کون ہے؟ آپ کی جماعت والے کون ہیں؟ آپ کے ساتھی کون ہیں؟ آپ کے رفیق کون ہیں؟ آپ کے کامریڈ کون ہیں؟ آپ کے ساتھی کون ہیں؟ یہ اب اس ایک آیت میں اس کی تشریح بیان کر دی۔ فرمایا لا تجد قوما، آپ نہیں پائیں گے کسی قوم کو۔ یہاں پہ اس کا اگر یہ قوم جب ہم ایک خاص معنی میں لیتے ہیں، جب قوم ہم بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہندو قوم آ جاتی ہے، ہمارے ذہن میں سکھ قوم آ جاتی ہے، ہمارے ذہن میں چینی آ جاتے ہیں، جاپانی آ جاتے ہیں، جرمن آ جاتے ہیں، یورپی آ جاتے ہیں، برطانوی آ جاتے ہیں، مختلف قومیں آ جاتی ہیں۔ تو اس سے بات ذرا تھوڑی سی سمجھنے میں دقت پیش آ جاتی ہے۔ آپ یہاں پہ یوں کہہ لیجئے، آپ لوگوں کو نہیں پائیں گے، آپ کسی ایسے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے، یعنی کوئی ایسی جماعت نہیں دیکھیں گے، کوئی ایسا گروہ نہیں دیکھیں گے، کوئی ایسا جتھا نہیں دیکھیں گے، کوئی ایسا جو ہے نا وہ لوگوں کا اجتماع نہیں دیکھیں گے، کوئی لوگوں کی ایسی جماعت نہیں دیکھیں گے۔ یہ سارے اگر آپ سامنے رکھیں تو شاید وہ آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں، یا یوں کہہ لیں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھیں گے، تب بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کون سے جی؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہوں۔ اب ذرا اس کو سادہ کر لیں، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو آپ نہیں پائیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ یا وہ لوگ کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں گے، وہ ان کو آپ ہرگز ایسا نہ پائیں گے کہ یوادون من حاد اللہ، کہ وہ دوستی ان سے کرتے ہوں جو اللہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر حقیقی معنی میں یہ آپ نے وہ سنا نا، تبلیغ والے کہتے ہیں کہ جی زبانوں پہ تو ایمان ہے، یہ حلق سے نیچے نہیں اترا، تو اب اسے یوں کہہ لیں کہ اگر ایمان حلق سے نیچے اتر کر دل میں جا کر جاگزیں ہو گیا ہو تو قرآن مجید کی نظر میں اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ دوستی ہرگز 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 نہیں کرتے جو اللہ اور کے مخالف ہوں، جو آخرت پر ایمان نہ رکھتے ہوں، ان کے ساتھ ان کی دلی تعلق نہیں ہوتا۔ اچھا، یہاں تک جب میں نے آپ سے بات کی تو مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے اکثر کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یعنی یہودیوں سے دوستی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یعنی عیسائیوں سے دوستی نہیں کر سکتے، یعنی مشرکین مکہ سے دوستی نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے یہ معنی ہے، آپ کا ذہن اگر ادھر گیا تو سیاق و سباق میں بھی یہی معنی ہے۔ کیوں؟ شروع بات کہاں سے ہوئی تھی؟ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک تو ذہن ادھر ہی گیا نا۔ اگر یہاں تک گیا تو غلط بھی نہیں گیا، کیونکہ قرآن مجید کے سیاق و سباق میں بھی ادھر ہی جانا چاہیے۔ ہم حالات حاضرہ کی روشنی میں دیکھیں تو بھی غلط نہیں جائے گا، کیونکہ ہمارے حکمران انہی کے ساتھ دوستیاں جا کے کرتے ہیں، تو یہ فوری طور پہ تو ادھر جائے گا۔ لیکن یہاں جو بات کہی گئی ہے وہ اس سے زیادہ گہری ہے، اس سے زیادہ شدید ہے، اس سے زیادہ سخت ہے۔ سنیے، یہاں نہ یہودیوں کا ذکر ہے، نہ مشرکین کا ذکر ہے، نہ یہاں پہ کسی غیر قوم کا ذکر ہے۔
فرمایا وہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، لڑتے ہیں ان کے ساتھ، وَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ، یہودی کی بات نہیں، خواہ ان کے آبا کیوں نہ ہوں، او ابناہم، اور ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، یا او اخوانکم، یا ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، یا ان کی برادری والے کیوں نہ ہوں۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں تو جس کے دل میں اللہ کا ایمان ہے اور آخرت کا ایمان ہے، وہ ان کے اگر بھائی ہوں، باپ ہوں، بیٹے ہوں، رشتہ دار ہوں، اگر وہ اللہ اور رسول کے مخالف ہیں تو ان سے یہ دلی یارانہ نہیں لگا سکتے، دلی محبت نہیں کر سکتے۔ ایمان کا یوں سمجھیے پہلا تقاضا یہ ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ ایمان کی شرط اول یہ ہے۔ کون سے ایمان کی؟ کلمے والے ایمان کی نہیں، دل والے ایمان کی۔ اگر دل میں ایمان چلا گیا ہے تو اس کی شرط اول کیا ہے جی؟ دوستی دشمنی۔ آپ کی دوستی کس سے ہے، آپ کی دشمنی کس سے ہے؟ جو اللہ کا دشمن ہے اس کے ساتھ اللہ پر ایمان والے کی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اب آپ دیکھیے، یہ کوئی کوئی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، کوئی مولوی صاحب کی کیل کال نہیں ہے، کوئی جوشیلی تقریر میں جوش خطابت میں کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اچھا، الفاظ میں کوئی ابہام نہیں ہے، اگر آپ کہیں تو میں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں۔ آپ کو اگر کہیں لگے کہ میں نے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے تو آپ جا کے ترجمہ قرآن جس کا مرضی پڑھ لیں، جس کا دل کرتا پڑھیں۔ آپ چاہیں تو مفتی شفیع صاحب کا پڑھ لیں، آپ چاہیں تو تقی عثمانی صاحب کا پڑھ لیں، آپ چاہیں تو جا کے جو ہے نا مولانا مودودی صاحب کا پڑھ لیں، آپ چاہیں تو احمد رضا خان بریلوی صاحب کا پڑھ لیں، آپ چاہیں تو اشرف علی تھانوی صاحب کا پڑھ لیں، آپ چاہیں تو احمد علی لاہوری صاحب کا پڑھ لیں، جس کا مرضی، میں کہتا ہوں جس کا مرضی جا کے پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ انگریزی والا پڑھیں، اردو والا پڑھیں، فارسی والا پڑھیں، جس کا مرضی پڑھیں۔ لیکن ابھی سن لیں، پھر سن لیں، لا تجدو، تم نہیں پاؤ گے قومن، کسی قوم کو، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ وہ ایمان رکھتی ہو اللہ پر اور آخرت پر، یوادون، لیکن دوستی کرتی ہو، من حاد اللہ، جو دشمن ہو اللہ کا، ورسولہ، اور اس کے رسول کا، ولو کانوا آباہم، خواہ ان کے آبا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ آبا کا ترجمہ آپ کو آتا ہے، مجھے کرنے کی ضرورت نہیں۔ ولو کانوا آباہم، خواہ ان کے آبا ہوں، او ابناہم، یا ان کے ابنا یعنی بیٹے ہوں، بنین ابنا، او اخوانہم، بھائی ہوں ان کے، او عشیرتہم، عشیرہ رشتہ دار، یا ان کے رشتہ دار ہوں، برادری ہو، اگر وہ اللہ رسول کے دشمن ہیں تو ان سے دوستی نہیں ہوگی۔ تو یہ پہلی شرط ہوگی۔ اب آپ دوسری بات سنیے، آخرت میں جو نجات ہونی ہے، ایمان دل میں رائی کے دانے کے برابر ہوگا تو ہونی ہے نا، کم سے کم یہ کہ چلے رائی کے دانے کے برابر ہو تو پھر نجات ہونی ہے نا۔ تو اگر ایمان دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں ہو سکتی، یہ پہلی شرط ہے۔ اچھا، میں یہ تاکہ آپ کو بات جو ہے نا پکی لگے، یہ اس لیے میں کچھ اور مقامات کا بھی حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ سورہ مائدہ ہے قرآن مجید کی، اور یہ 5ویں صورت ہے۔ پہلی سورہ فاتحہ ہے، دوسری سورہ بقرہ ہے، تیسری سورہ آل عمران ہے، چوتھی سورہ نساء ہے، اور 5ویں سورہ مائدہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کو چھوڑ کے باقی چاروں مدنی صورتیں ہیں، اور سورہ مائدہ وہ ہے جو شریعت کی تکمیل کی صورت کہلاتی ہے۔ اسی میں وہ آیت اتری ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ وہ صورت ہے۔ اس کا ایک وہ رکوع مشہور ہے جس میں یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرنے کا کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، ومن یتولھم منکم فانہ منہم، تو جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی کرے گا تو وہ انہی میں شمار ہوگا، کیونکہ ان کی دشمنیاں یہاں ہیں۔ تو جو اس آیت کی روشنی میں آپ سمجھ لینا کہ پھر ان سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ اس رکوع کے آخر میں جا کے فرمایا، یعنی یہ میں نے پہلی آیت سنائی اس رکوع کی، اس رکوع کی جو آخری آیت ہے وہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو جو کوئی دوستی کرے گا اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور سچے ایمان والوں سے، یہ اللہ کی پارٹی غالب آنے والی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ شیطان کی پارٹی کون سی ہے؟ یہود و نصارہ والی شیطان کی پارٹی ہے، تو ان سے دوستی نہیں کرنا۔ یہ یہاں سے بریکٹ بند ہوا، اور یہاں سے شروع ہوا، یہاں جا کے بند ہو گیا۔ اب بیچ میں ایک آیت ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا،
فسوف یات اللہ بقوم، تو عنقریب اللہ ان کو ہٹا کے اور قوم لے آئے گا، دوسری قوم کو لے آئے گا۔ اب مطلب کیا بنا کہ دیکھیں، ایک طرف یہ شیطان کی پارٹی ہے، دوسری طرف یہ اللہ کی پارٹی ہے، ان کے درمیان کشمکش ہو رہی ہے۔ تو جب دو پارٹیوں کے درمیان کشمکش ہو تو اس بات کا امکان ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ جو ابھی نیوٹرل ہے تو وہ بھی کسی سائڈ پر ہو جائے، اور یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ جو بندہ اس سائڈ پر ہے کل اس سائڈ پہ ہو جائے۔ کوئی شیطان کی پارٹی کا بندہ ایمان لا سکتا ہے یا نہیں لا سکتا؟ دیکھیں نا، غزوہ احد میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس پارٹی میں تھے؟ شیطان کی پارٹی میں تھے، اور صلح حدیبیہ کے بعد حزب اللہ میں آ گئے۔ نہ صرف حزب اللہ میں آ گئے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب دیا، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو گئی۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ حزب الشیطان کا بندہ حزب اللہ میں آ سکتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کوئی حزب اللہ والا حزب الشیطان میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ وہ بھی جا سکتا ہے، کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ وہ بھی جا سکتا ہے۔ کوئی گیا ہو، آپ کو پتہ ہو، بلم بن باورا نیک بزرگ کرامتوں والا، وہ شیطان کی طرف چلا گیا یا نہیں چلا گیا؟ خود شیطان فرشتوں کی صف میں شامل ہو کے شیطان بن گیا یا نہیں بن گیا؟ اس لیے ایک دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے سورہ آل عمران میں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں وہ پھر دعا مانگتے رہتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو کج نہ کر دینا، زیغ میں مبتلا نہ کر دینا، ٹیڑھا نہ کر دینا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی۔ اس کا مطلب ہے ہدایت پانے کے بعد بھی دل ٹیڑھے ہو سکتے ہیں۔ اب دل کیسے ٹیڑھے ہوتے ہیں یہ سمجھیے، یہاں یہ نقطہ سمجھ لیجئے، کیسے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ یہ جن چیزوں کا بھی ذکر آیا ہے، کوئی باپ اپنی اولاد کی محبت سے ماورا ہو سکتا ہے؟ سوچیں، خاص طور پہ جو والد ہیں وہ سوچیں اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے۔ اچھا، بیٹے تو سب ہیں، ماں باپ کی محبت دل میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ خود بخود ہوتی ہے یا اس کے لیے کوئی تردد کرنا پڑتا ہے؟ خود بخود ہوتی ہے۔ بھائی کہتے ہیں اپنا خون دور سے پکارتا ہے، بھائیوں کی محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ نیچرل ہے یا نہیں ہے؟ فطری ہے یا نہیں ہے؟ یہ رشتہ داریوں کی محبت، یہ سب دل میں رچی بسی ہوتی ہیں۔ آج انسان محنت کر کے اگر دین کی طرف مڑ بھی جائے، یہ محبتیں اپنی طرف کھینچیں گی کہ نہیں کھینچیں گی؟ تو سمجھ آئی نا کہ کیسے ادھر جاتا ہے بندہ۔ اچھا، وہ ایک طرف رکھیں، مال کی محبت دل میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ایک دفعہ بندہ بچے، دوسری دفعہ بچے آرام کھانے سے، تیسری دفعہ بچے آرام کھانے سے، کسی بھی وقت پاؤں پھسل سکتا ہے کہ نہیں پھسل سکتا ہے؟ پھسل سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بندے کا اصل امتحان، ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے۔ اگر ان محبتوں میں انسان اللہ کی محبت کی طرف ہو گیا تو اب یہ اللہ کی پناہ میں آ گیا، اس کا دل پاک ہو گیا، اس کا دل صاف ہو گیا۔ لیکن یہ کہ اگر وہ محبتیں دل میں رچ بس گئیں اور یہ کہ نام کی حد تک اللہ رہ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب دنیا دار ہو گیا۔ جب دنیا دار ہو گیا تو دل کج ہو گیا، ٹیڑھا ہو گیا، سیدھا ہونے کے بعد ٹیڑھا ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا، اب یہ کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کس کا دل کیا ہو؟ دیکھیں، ایک وقت تھا، میں نے 4 مہینے لگائے، یہ آسان ہے بات سمجھنے کی، 4 مہینے لگائے۔ جب 4 مہینے لگائے میں واپس آیا تو میری کیفیت یہ ہو گئی جو اس آیت کے اس پہلے حصے میں بیان ہوئی ہے، اللہ محبوب ہو گیا، رسول محبوب ہو گئے، آخرت محبوب ہو گئی۔ ان کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، جدھر جاتا ہوں وہ جیسے آتے ہیں نا 4 مہینے والے، تو پھر بڑے شوق سے لیکچر بھی دیتے ہیں، واعظ بھی کہتے ہیں، نصیحتیں بھی کرتے ہیں، ہر طرف لگے ہوتے ہیں۔ 5-6 مہینے کے بعد بندہ سیدھا نہیں ہو جانا، سیدھا پدرا۔ جس ماحول میں رہتا ہے اس رنگ میں رنگا جاتا ہے نا، لیکن اس کی داڑھی وہ تو نہیں کم ہوتی نا، وہ جو رکھ کے آیا تھا وہ تو اتنی ہی رہتی ہے۔ اس کی نمازیں وہ پرماننٹ رہتی ہیں، وہ نہیں جاتی۔ جو اس نے مختلف جو مشاغل شروع کر دیے تھے، ذکر و اذکار ہے، وہ باقی رہتے ہیں۔ تو اب مجھے کیا پتہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہو گئی؟ مجھے تو نہیں پتہ چلے گا۔ دنیا میں کسی کو پتہ لگے گا؟ دل کا کسی کو کیا پتہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے کہ دنیا کی محبت ہے؟ اب سمجھ لیجئے کہ یہاں سے جا کے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جب وہ اہل حق کو غالب کرتا ہے تو پہلے ان کو پاک صاف کرتا ہے، گڈ مڈ نہیں رہنے دیتا۔ ہاں، غالب نہ کرے، باطل غالب رہے، ٹھیک ہے، سارے گڈ مڈ رہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ چھانٹی کر لے گا۔ وہ جو سورہ حدید میں آیا تھا نا، پل صراط سے گزارے گا، تو وہ جتنے جن کے دلوں میں دنیا کی محبت تھی وہ گر پڑیں گے،
اور جن کے دل میں ایمان کا نور تھا وہ پار ہو جائیں گے. یہی ہے نا پل صراط کا مطلب. لیکن اللہ نے دنیا میں اگر اہل ایمان کی نصرت کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے، انہیں اقتدار دینا ہے، انہیں غالب کرنا ہے تاکہ وہ دین غالب ہو جائے، وہ انصاف قائم ہو جائے جس کے لیے رسول آئے ہیں، تو انصاف قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ خود دنیا کی محبت سے اوپر ہو. جس کے دل میں، اپنے دل میں انصاف، دنیا کی محبت ہوگی، وہ کیسے انصاف کرے گا؟ یہ تھی وہ چیز جس کو دیکھ کر ہم یہ کہتے تھے کہ دیکھیں، فرانس کا انقلاب اگر ناکام ہو گیا، انصاف نہیں آ سکا، کمیونزم اگر ناکام ہو گیا، انصاف نہیں آ سکا، تو شاہ محمود قریشی کو لے کر اور مراد سعید کو لے کر اور اس طرح کے جو ہے نا وہ مشٹنڈے لے کر انصاف نہیں آ سکتا. انصاف لانے کے لیے وہ لوگ درکار ہیں کہ جو دنیا کی محبت کے آزار سے آزاد ہو چکے ہوں. لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ صرف ان لوگوں کو رکھتا ہے کہ جو حقیقتاً مرید آخرت ہو چکے ہوں اور دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکل چکی ہوں. یہ وہ چیز ہے جو سورہ آل عمران میں آئی ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. اللہ ایسا نہیں ہے کہ اہل ایمان کو چھوڑ دے اس حالت میں جس پر کہ تم ہو، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، جب تک کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب میں سے چھانٹ کر علیحدہ نہ کر دے. یہ ہے، یہ قرآن مجید میں بہت جگہوں پہ یہ مضمون آیا ہے کہ دیکھیں ہم نے آزمایا تم سے پہلوں کو بھی، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے اس آزمائش میں ڈالا جو تم سے پہلے گزرے ان کو بھی. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ دکھا دے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں، حقیقی ایمان والے کون ہیں اور دعوے دار ایمان کون ہیں. یہ پتہ کب چلے گا؟ یہ پتہ تب چلے گا جب جان پر بنے گی. یہ پتہ تب چلے گا جب مال قربان کرنے کی نوبت آئے گی. یہ پتہ کب چلے گا؟ جب اپنے سامنے بچے قربان ہوتے دیکھیں گے اور اس پر اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، آگے بڑھیں گے، پتہ چلا سچے ہیں. اور جب دیکھا کہ جان پر بن گئی ہے تو منہ چھپا کے بھاگ گئے، اور وہ جو جب چراغ گل ہوا تو خیمہ جنہوں نے بدل لیا اور حالات بدلے تو پریس کانفرنس کر کے نکل گئے، تو معلوم ہوا یہ قربانیاں نہیں دے سکتے. تو ان کی قربانیاں کیوں نہیں دے سکتے؟ محبت ہے ان چیزوں کی، وہ قربان اس لیے نہیں کر سکتے. تو جو دل میں تھا اللہ کو معلوم تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا. لیکن جب یہ آزمائش آئی تو اب انسانوں کو بھی معلوم ہو گیا یا نہیں ہو گیا کون ہے خیمہ بدلنے والا، کون ہے ادھر سے اڑان بھر کے ادھر جا کے بیٹھنے والا، کون ہے یو ٹرن لینے والا، کون ہے غزوہ احد سے واپس آ جانے والا. اور جب غزوہ احزاب کے موقع پر ہر طرف سے لشکروں کے لشکر آ گئے تو کون ہے جو کہتا ہے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ اللہ نے ہم سے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. اور کون ہے جو کہتا ہے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے تو اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹے وعدے کیے تھے، آج مارے گئے، پکڑے گئے. یہ دو ہیں ایک ہی جماعت میں، ایک ہی پارٹی میں، حزب اللہ میں، لیکن نقطہ نظر دو ہو گئے. ایک وہ ہیں جو ہر قربانی دے سکتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو آسانی دیکھتے ہیں تو چلتے ہیں، جب مشکل پیش آتی ہے تو منہ موڑ کے چل دیتے ہیں، ساتھ نہیں دیتے. یہ آزمائش سے پتہ چلتا ہے. تو فرمایا کہ دیکھ لو، یہ سمجھ لو کہ اصل بنیاد یہ ہے کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، آخرت سے محبت ہو، اور اللہ کے دشمنوں سے آپ کی نہ بنتی ہو، دوستی ان کے ساتھ نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی ہو. یہ پہلا تقاضا ہے. چنانچہ وہاں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہٹا دے گا، اس کی جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا. جس قوم کو اللہ لائے گا اس قوم کی خصوصیت، پہلی خصوصیت کیا ہوگی؟ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. باقی باتیں بعد کی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال، ساری باتیں بعد میں ہیں. پہلی بات کیا ہے؟ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اب آپ سمجھ لیں، مال کی قربانی دینا آسان کام ہے، جان کی قربانی دینا آسان کام ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میوے تماشائے لب بام بھی، یہ قربانی دینے کے لیے بھی اللہ کی مدد درکار ہوتی ہے. اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو انسان کا قدم اٹھ ہی نہیں سکتا اللہ کی راہ میں. لیکن آپ سوچیں کہ کچھ لوگوں کی اللہ مدد کرتا ہے اور کچھ کی اللہ مدد نہیں کرتا ہے، کچھ کے پاؤں من کے کر دیتا ہے اور کچھ کو ہلکا پھلکا کر دیتا ہے. تو کیوں کرتا ہے؟ یہ اللہ کو دل کی کیفیت معلوم ہوتی ہے. جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کا کم از کم دل میں ارادہ رکھتا ہو
اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ رستہ آسان کر دیتا ہے، اور جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو اس کے لیے دین کے رستے پر چلنا مشکل بنا دیتا ہے، اس کے لیے دنیا کا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہے، یہ بھی اپنے پاس سے نہیں رکھی ہے، یہ بھی قرآن کہتا ہے ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری محنت مختلف ہے، ایک کی محنت آخرت کے لیے، ایک کی محنت دنیا کے لیے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، تقویٰ کی روش اختیار کی، یعنی مال خرچ کیا، قربانیاں دی، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کی، اور جو بھلائی اس کے پاس پہنچی، اچھی بات اس کے پاس پہنچی، اس کی اس نے تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے آسان رستے کو۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے بخل کیا، بخیلی کی، سینت کے رکھا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، دنیا کی محبت، مال کی محبت وہ اسے اس وجہ سے سینے سے لگا کے رکھا، وَمَنْ بَخِلَ، اب اس میں بخیلی میں پھر یہ بھی قربانی سے بخیلی، اپنا سب کچھ نچھاور کرنے سے بخیلی، وَمَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے پرواہ رہا آخرت سے اور اللہ سے، اور یہ کہ اس ظلم پر کاربند رہا۔ استغنا کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے ظلم کر کے کوئی وہ نہیں ہوتا تھا، یعنی پریشانی نہیں ہوتی تھی، مستغنی رہتا تھا۔ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس دنیا کی محبت کی وجہ سے جو اچھائی اس کے سامنے آئی اس نے تکذیب کر دی، جھٹلا دیا، رد کر دیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کے لیے ہم مشکل رستے کو آسان بنا دیں گے۔ تو اصل میں دونوں رستوں پہ چلانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ کوئی شخص صراط مستقیم پر خود نہیں چل سکتا جب تک کہ اللہ اسے نہ چلائے، لیکن کس کو چلاتا ہے اور کس کو نہیں چلاتا؟ جس کے دل میں جو اللہ کی محبت جو ہے نا رچی بسی ہو، اس کو چلاتا ہے، انگلی پکڑ کے چلاتا ہے، ہر مرحلے سے گزارتا ہے، جیسے پل صراط سے گزارے گا ایسے صراط مستقیم سے پر بھی چلاتا ہے۔ لیکن یہ کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو اس کو پھر ادھر ہی بھٹکاتا ہے، بلکہ اسی میں غافل رکھتا ہے، اسے دنیا دیتا ہے کہ اور لو، مزید لو، تاکہ وہ اسی میں بھولا رہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھتی ہے مزید کی خواہش، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کر لیتے ہو، یعنی قبر میں جا اترتے ہو، اس وقت تک دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں رچی بسی رہتی ہے۔ یہ ہے اصل میں یوں سمجھے نا وہ جو اصل بنیاد جہاں سے اللہ انگلی پکڑ کے چلاتا ہے، یا یہ کہ انگلی چھوڑ دیتا ہے، ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، یہ بنیاد بنتی ہے یہ بات۔ تو فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ۔ اب اگلی بات دیکھیے، ایمان کی محنت کی بات ہے نا، تو ایمان کی اصل محنت یہی ہے۔ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ یہ لکھ دینا یہاں آپ یوں سمجھیں جیسے کوئی شے کسی جو کندہ کر دینا ہوتا ہے نا، ایک وہ تختی ہوتی تھی اس کے اوپر وہ لکھتے تھے کچی پنسل سے، بعد میں اس کے اوپر وہ جو ہے نا آپ سیاہی والی قلم پھیر لیتے تھے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کسی کو جیسے پتھر کے اندر جو ہے نا وہ سنبا لے کے تو کندن کر دینا کسی شے کو، جیسے پتھر پر لکیر ہے اس طرح جو ہے نا رقم کر دینا کوئی چیز۔ پرانے وقتوں میں جو قبر کی تختی لکھی جاتی تھی وہ اسی طرح لکھی جاتی نا، وہ کھرچ کے لکھی جاتی تھی، اب وہ تو نہیں مٹتا، وہ ہمیشہ یعنی پکا لکھ دیا گیا۔ تو ایمان ان کے دلوں میں رچا بسا دیا گیا، کھبا دیا گیا، گھسا دیا گیا، پلا دیا، جو مرضی آپ اسے کہیں، یعنی ایک ایسی کیفیت کہ اب ان کے اندر سے ایمان نکلے گا نہیں۔ تو اس کے برعکس اگر ہو تو ایمان پھر رہے گا نہیں، ان کے دلوں سے نکلے گا نہیں اور ان کے دلوں میں رہے گا نہیں۔ تو بنیادی بات پھر وہی ہے، دنیا کی محبت، دنیا کی محبتیں۔ اور وہ آیت بھی ذہن میں رکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے مقابلے میں اوروں کو اختیار کر لیتے ہیں، اور يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ تو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں کہ جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایمان کی محنت کیسے کی جاتی ہے، کتنے لوگ ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ جب تک آپ جو ہے نا وہ تزکیہ نہ کریں، پتہ نہیں کیا کیا نہ کریں تو آپ وہ نہیں ہوں گے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل تزکیہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت اگر دل میں رچی بسی ہے تو آپ جس کے مرضی بیعت کر لیں،
اور تو اور محمد الرسول اللہ کی بیعت کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن ابی نے کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ہیں؟ باقی منافقین نے کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ جس کی مرضی بیعت کر لیں، جس پیر کی مرضی کر لیں، جس کو مرضی مرشد بنا لیں۔ اگر آپ کے دل سے دنیا کی محبت نہیں نکلی تو آپ جو مرضی اذکار کر لیں، جو مرضی اعمال کر لیں، دل نور ایمان سے خالی ہے۔ اچھا یہ بھی میں اپنے پاس سے دعویٰ نہیں کر رہا بھائی، قرآن مجید خود کہہ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، آپ کے درمیان اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آپ اور ان کے درمیان ہم ایک حجاب کھڑا پردہ طاری کر دیتے ہیں، مستور، جو چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آتا۔ مطلب کیا؟ آپ کی بات انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی، کر لو جو کرنا ہے، اللہ نے مت مار دی ہے وہ بات ہی نہیں سمجھ میں آئے گی۔ اب یہ دیکھیں نا، اس سے پہلے کیا آیت آئی تھی؟ اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے نا، میں نے آپ کو مت مارے ہونے کی علامت ہے یا نہیں؟ یہ بندہ کسی کے سامنے چلے جھوٹ بولے، اللہ کے سامنے جو جھوٹ بولے اور جھوٹی قسم کھائے، مت مارے ہونے کی علامت ہے نا، تو اللہ مت مار دے گا ان کی، وہ قرآن ان کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا۔ پڑھیں گے پھر بھی نہیں سمجھ آئے گا، سنائیں گے، قاری ہوں گے بہت بڑے لوگ، ان کو سنیں گے ان کی آواز میں، خود منافق ہوں گے۔ یہ بھی میں نہیں کہتا، یہ بھی محمد الرسول اللہ کہہ کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر و منافقی امتی، میری امت کے منافقین کی اکثریت قرآؤہا، قرآن پڑھنے والوں کی ہوگی۔ تو اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن محبت دنیا کی ہے تو پھر اس حدیث کا مصداق ہے۔ تو بس یہ سمجھ لیجئے کہ پھر وہی بات ہے، ڈیسائسو چیز، فیصلہ کن چیز کون سی ہے؟ آپ کی محبت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے، رسول کے ساتھ ہے، یا یہ کہ آپ کی محبت ان دنیا کی چیزوں کے ساتھ؟ یہ فیصلہ کن چیز ہے، باقی ساری چیزیں اس کے بعد ہیں۔ ایسے بھی اب دیکھیں نا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سارے ایک جیسے نہیں تھے، ان میں وہ بھی تھے، جیسے ابھی خالد بن ولید کا ذکر آیا، سیف من سیوف اللہ، ایسے بھی تھے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر بہت بڑے یعنی صحابہ میں ان کا نام آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، شعر کہتے تھے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن یہ کہ جب جنگ کا موقع آیا تو وہ ان میں جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ بھئی یہ جو خواتین کا ہے نا حویلی، اس کی آپ نے رکھوالی کرنی ہے۔ وہاں کوئی گھومتا گامتا کوئی یہودی آ گیا، تو حضرت صفیہ نے ان سے کہا کہ یہ یہودی آیا ہے، اس کو بھگاؤ یہاں سے۔ تو انہوں نے کہا یہ کام تو مجھ سے نہیں ہوتا۔ تو بہرحال انہوں نے کوئی ان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا شنڈا آیا، کوئی خیمے کا، انہوں نے اکھاڑا اور مارا اس کے سر میں، وہ مر گیا۔ تو ان سے کہا کہ اس کی تلوار اٹھا کے لے، انہوں نے کہا نہیں، میں تلوار کو بھی نہیں ہاتھ لگا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ایمان والے ساتھی ہیں، جنتی ہیں، خوشخبری والے ہیں، لیکن یہ کہ عمل اتنا کمزور ہے۔ میں یہ مثال کیوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ کے ہاں اصل وزن اس محبت کا ہے، اصل وزن اس محبت کا ہے جو حضرت حسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اللہ سے ہے۔ نہیں تو اگر وہ عمل اس دنیا کے اعتبار سے دیکھیں تو جو فوجی جنگ کے موقع پر اس طرح کی حرکت کا مرتکب ہو، کوٹ نہیں ہوگا، تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ کو معلوم ہے حسان بن ثابت کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہے۔ تو فیصلہ کن چیز پھر کیا ہوئی؟ یہ ہوئی مخلص رہو، اللہ اور رسول کی محبت غالب رکھو، یہ اصل بنیاد ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جس کی جتنا پوٹینشل ہوگا، جتنی قوت ہوگی، اتنا اسے چلائے گا۔ کوئی کمزور ہے تو ٹھیک ہے، تب بھی اللہ کو منظور ہے۔ کمزوری اس کے اندر کس نے رکھی؟ اللہ ہی نے رکھی۔ کوئی طاقتور ہے تب بھی اللہ کو منظور ہے، طاقت اس کو کس نے دی؟ اللہ ہی نے دی۔ تو اب یہ کہ ہر آدمی ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے، یہ پیدا ہونے کا ذریعہ بھی، ایمان مستحکم کیسے ہوتا ہے اس کو بھی بتا دیا، اور ایمان کمزور کیسے ہوتا ہے وہ بھی پتہ چل گیا کہ دنیا کی محبت کے نتیجے میں ایمان کمزور ہوتا ہے اور رائے گاں بھی چلا جاتا ہے اور بند بھی ہو جاتا ہے، اور وہ نور بصیرت، نور ایمان
اس حد تک ختم ہو جاتا ہے کہ قرآن کی سمجھ ہی باقی نہیں رہتی اگر دنیا کی محبت دلوں میں رچی بسی ہے تو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان گاڑ دیا ہے، رقم کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کی تائید کیا اپنی خصوصی روح سے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، دنیا کی اس محبت کا دل سے نکل جانا یہ تزکیے کا کمال ہے، اس سے اوپر تزکیہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ تزکیہ کس نے کیا ہے؟ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ نے ان کی تائید کیا اپنی خصوصی روح سے۔ روح تو ہے ہی پاک چیز، اب وہ جبریل امین ہو یا یہ کہ جو اللہ نے ہمارے اندر روح ودیت کی ہوئی ہے، یا یہ کہ یہ قرآن مجید بھی روح ہے۔ اس قرآن مجید نے ان کا ایسا تزکیہ کر دیا ہے کہ وہ اب ان کو یہ جو دنیا کی ایک بے نیازی ہے ان کو عطا ہو گئی۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ جذبہ قرآن زیگمی روبائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است، فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر، فکر کامل نہ دیدم جذبہ ذکر۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ انسان کا پوٹینشل جتنا بھی ہو، اگر شعر بننے کا پوٹینشل ہو اس کے اندر، اگر قرآن اس کے پاس نہیں ہے تو وہ لومڑ بنے گا۔ جیسے درخت کو پانی دیتے ہیں تو تناور بنتا ہے نا، پانی نہ ملے تو ادھر ہی چڑمڑ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کو قرآن اس جگہ تک پہنچاتا ہے جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ جذبہ قرآن زیغمی روبائی است، فقر قرآن اصل شہنشاہی است۔ یہ قرآن انسان کے اندر جو فقر پیدا کرتا ہے، فقر سے جو لفظ بنا ہے وہ فقیر بنا ہے۔ فقیر ہم اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس دنیا کے اسباب نہ ہوں۔ فقر کا معنی یہ نہیں ہے، اسباب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھے، وہ اس معنی میں فقیر ہم انہیں نہیں کہیں گے۔ فقر کا اصل معنی یہ ہے کہ وہ ایک اختیاری فقر ہوتا ہے، انسان دنیا کما سکتا ہے لیکن نہیں کما رہا۔ اصحاب صفہ جیسے تھے، دنیا کی رغبت ہی نہیں رہی، دنیا سے مستغنی ہو گیا، اسے ان کی چیزوں کی محبت ہی نہیں رہی۔ تو اقبال کہتے ہیں اصل شہنشاہی تو یہ ہے۔ اچھا یہ بھی بڑی پیاری بات، باریک نکتہ ہے، یہ سمجھنے کا نکتہ ہے۔ بادشاہ ہے، بادشاہ مطلب فرعون ہے، کوئی نمرود ہے، کوئی بہت دولت مند ہے، اس کے اندر ابھی دوسرا ملک جو ہے نا مسخر کرنے کی خواہش ہے، تو ابھی تو وہ اس معنی میں فقیر ہے نا، محتاج ہے، اسے احتیاج ہے کہ کچھ اور بھی حاصل کرے ابھی۔ اچھا یہ جسے قرآن مجید نے دنیا کی ضرورتوں ہی سے بے نیاز کر دیا، تو شہنشاہ تو یہ ہے، اسے کچھ چاہیے ہی نہیں، نہ اسے آٹے کا پا چاہیے۔ وہ آٹے کا پا ایک مشہور ہمارے یہاں وہ دکاندار ایک ہوتے تھے نا، وہ ان سے جب بھی پوچھیں بھائی کدھر جانے، آٹے نہ پا بنائے گی جولی، آٹے کا پا، نہ اسے آٹے کا پا چاہیے، ٹھیک ہے نا، نہ اسے سونا چاندی چاہیے، نہ اسے اور کوئی ضرورت ہے اس کی۔ جو احتیاج سے بے نیاز ہو گیا تو اصل میں تو شہنشاہ وہ بن گیا۔ تو وہ کون بناتا ہے یہ والا شہنشاہ؟ ایک ہی مرشد ہے جو یہ شہنشاہ بناتا ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اقبال نے یہ بھی کہا نا، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ تو حاضر و موجود کیا ہے؟ یہ دنیا حاضر و موجود ہے نا، اس سے بیزار کرے۔ تو وہ کون سا امام ہے جو آپ کو حاضر و موجود سے بیزار کرتا ہو؟ کوئی علامہ صاحب، کوئی مولانا صاحب، کوئی اور لیڈر کوئی ایسا ہو جو آپ کو حاضر و موجود سے بیزار کرتا ہو؟ یہ تو صرف قرآن مجید ہی ہے جو حاضر و موجود سے بیزار کرتا ہے، اور کوئی نہیں۔ تو جو حاضر و موجود سے بیزار ہو گیا وہ اصل میں مزکا ہو گیا، اس کا تزکیہ ہو گیا، اس کا دل پاک صاف ہو گیا، اس کے دل میں ایمان چلا گیا۔ اصل تزکیہ ہے ایمان، اور وہ ایمان جب دل میں چلا جائے تو یہ اس کے اندر یہ فقر اگر پیدا ہو گیا، یہ مزکا شخص ہے۔ تو ان کی یہ تو اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی جو روح ہے، وہ روح، اسی لیے میں نے تشریح کر دی نا، روح تین چیزوں میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے، یا تو جبریل امین وہ الروح الامین ہے، یا قرآن مجید روحم من امرنا، یہ بھی اللہ کے امر میں سے روح ہے۔ اور ایک روح انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہے۔ جب رحم مادر میں بچہ 3 مراحل سے گزر چکا ہوتا ہے، یعنی نطفہ، علقہ، مضغہ، اس سے جب گزر چکا ہوتا ہے تو فرشتہ لا کے اس میں روح ڈالتا ہے۔ یہ جان نہیں ہے، یہ اور چیز ہے۔ جان تو نطفے میں بھی ہے، جان تو علقہ میں بھی ہے، جان تو مضغہ میں بھی ہے، لیکن روح ایک علیحدہ شے ہے۔ اور جب انسان مرتا ہے تو اس کا یہ جسم چلا جاتا ہے جہاں سے آیا، مٹی سے آیا، مٹی میں گیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی سے تمہیں ہم نے بنایا، اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے، ادھر ہی جا کے مٹی سے مٹی ہو گئے۔ لیکن جو اللہ کے پاس سے آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ روح آئی بھی اللہ کے پاس سے، فرشتے آ کے نکال کے لے کے بھی اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ علیین میں ہوگی یا سجین میں ہوگی،
تو وہ بھی روح ہے. تو یہ تین چیزیں روح ہیں. تو گویا یہ روح بیدار، یہ قلب سلیم کہہ لیں یا قلب زندہ، دل زندہ رکھنے والے لوگ ہیں یہ. تو یہ ان کا دل زندہ کس چیز نے کیا؟ اللہ کی کتاب نے کیا. وہ بھی ایک روح ہے، یعنی قرآن میں اس نے وہ دل زندہ کر دیا. تو اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے تائید کی ہے، مدد کی ہے اپنی روح سے. وَيُدْخِلُهُمْ جنات، اور انہیں وہ داخل، یہ تو دنیا میں ہو گیا، انہیں یہ تزکیہ نصیب ہو گیا. ان کو وہ ان باغات میں داخل کرے گا، تجری من تحت الانہار، جن کے درمیان نہریں رواں ہوں گی. یہ مجھے نہیں پتہ کسی اور کو مغالطہ ہوتا ہو نہیں ہوتا ہو، مجھے ہوتا تھا، اس لیے میں ذرا تھوڑا ترجمہ بدل کے کر رہا ہوں. آپ نے عام طور پہ ترجمہ سنا ہوگا کہ ان کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی. تو مجھے تو یہ لگتا تھا جیسے مطلب کوئی زیر زمین انڈر گراؤنڈ نہریں چلتی ہوں گی، نیچے سے کچھ اسی طرح کا معنی ذہن میں آتا تھا. اصل میں اگر آپ دیکھیں جہاں بھی پانی چلتا ہے تو جو آپ کی رہائش گاہ یا جو بھی آپ کی کھیتی باڑی کی جگہ ہوتی ہے اس سے زیر نشیب میں ہوتا ہے. پانی ہمیشہ نشیب میں ہوتا ہے. یہ وہ چیز کہی گئی ہے، نشیب میں پانی رواں ہوگا. یعنی زیر کا مطلب یہ یہاں پہ نہیں ہے، اصل میں تو ہوتا ہے نا فوق، یہ جو اوپر ہے، یہ جیسے یہ قرآن مجید اس ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا ہے، یہ فوقل میز ہے. اور تحت المیز جیسے میرے پاؤں میز کے نیچے ہیں، یہ تحت ہے. تو یہاں چونکہ تحت لفظ آیا ہے نیچے، اس لیے اس سے پھر معنی ذہن میں یہی آتا ہے کہ زمین اوپر ہے تو کہیں نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ مطلب نہیں ہے یہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ نشیب میں پانی بہتا ہوگا. جیسے نہریں چل رہی ہوتی ہیں کسی جگہ پہ، کوئی باغ بھی ہو، بیچ میں سے چشمہ بھی رواں ہو، نہریں رواں ہوں. تو تجری من، اچھا یہ جب آپ عرب میں یہ بات کہیں گے جہاں پانی ہی نہیں ملتا، جو کہا جاتا ہے نا بے آب و گیا، آب کہتے ہیں پانی کو، گیا کہتے ہیں تنکے کو، یعنی گھاس کا تنکا. نہ وہاں پہ گھاس کا تنکا ہے نہ وہاں پہ پانی ہے، بے آب و گیا زمین ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، میں نے اپنی ضروریت کا ایک حصہ لا کے اللہ تیرے گھر کے پاس بیت المحرم آباد کیا ہے. بے وادن غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جہاں پہ زراعت ہوتی نہیں، کوئی شے اگتی ہی نہیں، وہ کالے پتھر اور چٹیل میدان، سڑی ہوئی مٹی، اس میں کوئی شے نہیں پیدا ہوتی. اب ان لوگوں سے جب آپ کہیں باغ ہوگا اور اس باغ کے بیچ میں نہریں رواں ہوں گی، تو یعنی ان کے لیے تو یہ آخری درجے میں کمال کی چیز ہو گئی. تو تجری من تحت الانہار، نہریں رواں ہوں گی ان کے درمیان. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب انسان کا یہ بڑا مسئلہ ہے، چونکہ ہم دنیا میں عارضی آئے ہیں اور ہمیں جو نعمت بھی ملتی ہے عارضی ملتی ہے، لہذا جو ہی ملتی ہے تو ہمیں اس کے زوال کا خوف لائق ہو جاتا ہے. تو جنت جب ملے گی تو وہ ختم ہونے والی نہیں ہوگی، دائمی ہوگی، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگی، تا ابد ہوگی. خالدین فیہا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. دنیا میں آئے ہیں، اصل امتحان کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے راضی ہوا تھا نا، جب خود آگ میں چھلانگ لگائے، گھر بار چھوڑا، یہ ساری قربانیاں جن کا یہاں پہ ساری محبتوں کی قربانیاں ہوئی نا، بیٹے کو بھی آخر میں چھری پھیری. تو یہ اپنی طرف سے اللہ نے پورا ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینے کے بعد ان سے راضی ہو گیا. انی جاعلک للناس اماما. صحابہ سے کب راضی ہوا؟ جب انہوں نے وہ ساری قربانیاں، غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، یہاں تک کہ غزوہ تبوک ہو، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. اگر ابراہیم علیہ السلام بے خطر کودے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی وہ کسی اس میں پیچھے نہیں رہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ ان کی جو کیفیات ہیں اللہ کی محبت کے اظہار کے طور پر. اور پھر یہ کہ وہ اللہ ان سے کیوں محبت کرتا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان جوانوں سے جو اس کی راہ میں صفیں باندھ کر جنگ کرتے ہیں، جیسے سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے. ان سے اللہ محبت کرتا ہے، ان سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں. جو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے اللہ کی راہ میں نکل آتے ہیں تو رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. راضی برضائے رب، اپنے رب نے جو ان کے لیے فیصلہ کیا وہ اس پر راضی ہیں. یہ بھی اصل میں ایک بہت اہم مضمون ہے، یہ راضی برضائے رب رہنا. دیکھیں اگر دنیا کی محبت ہے دل میں تو کسی کی اولاد کا نقصان ہو جائے تو اللہ سے گلہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ نے کوئی کام سوچا یہ کام میں کروں، دعائیں بھی کیں، کام بھی بالکل نزدیک لگ گیا. آپ نے سعودی عرب بھی جانا تھا، سارا کام، اچانک آخری موقع پہ کچھ ایسا ہوا کہ کیے کرائے پہ پانی پھر گیا. تو
اے اللہ یہ کیا ہوا، ہو جاتا ہے نا شکوہ پیدا. اچھا لوگوں کے بچے بڑے ہوتے ہیں، میرے بچے ہی کو چھیننا تھا، شکوہ ہو گیا نا. تو یہ بندہ اللہ کی فیصلے پر راضی نہیں ہے نا، پھر شکوہ رنج ہے نا. تو راضی ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ خیر ہوگا، وہ فیصلہ بہتر ہوگا، مجھے نہیں سمجھے. دعائے استخارہ میں ہم یہی بات کہتے ہیں نا، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ فَلَا أَعْلَمُ، اللہ تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، تو ہر شے پر قادر ہے، میں کسی شے پر قدرت نہیں رکھتا. تو جب تو جانتا ہے میں نہیں جانتا تو تو بہتر فیصلہ کر سکتا ہے نا میرے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک. تو جو فیصلہ تو کرے گا میں وہی سمجھوں گا ٹھیک ہے. تو ایک شے اگر میرے لیے ٹھیک ہے تو مجھے عطا کرے گا، نہیں ٹھیک تو نہیں عطا کرے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی نظر میں میرے لیے ٹھیک نہ ہو، میری نظر میں وہ بڑی محبوب ہو. تو میں تو چاہوں گا کہ اللہ مجھے دے دے دے، اللہ نہیں دے رہا تو اللہ اپنے فہم کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق نہیں دے رہا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ میری سوچ زیادہ پہنچی ہوئی ہے یا اللہ کی سوچ زیادہ پہنچی ہوئی ہے. تو اگر میرا اللہ سے تعلق ہے تو اللہ میرے لیے بہتر فیصلہ کر رہا ہے نا. جیسے ماں باپ بہتر فیصلہ کرتے ہیں، ایسے ان سے 1000 گنا بہتر فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. الحکیم ہے وہ. تو جو بندہ اللہ پر کامل یقین رکھتا ہو، اس ایمان کا لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی رضا، اللہ کے فیصلوں کے اوپر صبر شکر پیدا ہو جاتا ہے. سورہ تغابن کی ایک آیت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے. فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے. خود نہیں آتی، اللہ بھیجتا ہے تو آتی ہے، اس کے بغیر نہیں آ سکتی. تو اگلی بات کیا فرمائی، وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. یہدی قلبہ، اس کے دل کو ہدایت. دل کے ہدایت کا کیا مطلب؟ دل میں اضطراب نہیں پیدا ہوتا. کوئی نعمت چھن گئی، کوئی نقصان ہو گیا، اس پر کوئی اس کے اندر جو ہے اضطراب نہیں پیدا ہوتا، کوئی ٹینشن نہیں لاحق ہوتی، کوئی غم و اندوہ کی کیفیت نہیں ہوتی. طبعی طور پر کچھ اگر اثر ہو گیا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ وہ روگ نہیں بنتا اس کا. دل کی ہدایت کا مطلب یہ ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے. خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، رضائے رب پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا. تو وہ اپنی آرزو اور اپنی تمنا اور اپنی جو ہے نا خواہشات کا وہ غلام نہیں ہوتا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے. تو رضو ان، وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ پر راضی ہو گئے. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. سن رکھو، یہ اونچ نیچ جو ہوتی ہے، کبھی مشرک غالب آ گئے، کبھی یہود کا داؤ چل گیا، جیسے آج دنیا میں کفر کا غلبہ ہے، تو یہ اونچ نیچ اسی لیے ہوتی ہے کہ امتحان ہو جائے، کھرے کون ہیں کھوٹے کون ہیں. جو کھوٹے ہوں گے وہ کفر کی ظاہری چکا چون دیکھ کر وہ ادھر چل پڑیں گے، اور جو کھرے ہوں گے وہ اس سے بالکل متاثر. برے سے برے حالات، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں کا نقصان ہو، جانوں کا نقصان ہو، ان کے کیریئر کا نقصان ہو جائے، محنتیں اکارت چلی جائیں، خوف کی کیفیت ہو، بھوک سے پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑیں، وہ اب صراط مستقیم پر قائم رہیں گے، دائم رہیں گے، وہ کفر کی طرف نہیں لپکیں گے. یہ امتحان. تو لیکن جب اس امتحان میں کچھ ایک مضبوط گروہ ثابت قدم رہے گا، بنیان مرصوص بن کے ثابت قدم رہے گا، فلاح یہی پائیں گے. دنیا میں بھی فلاح انہی کی ہے، آخرت میں بھی فلاح اللہ تعالیٰ انہی کے حصے میں لکھے گا. یہ ہے اصل میں حزب اللہ کی بنیادی شرط. دوستی دشمنی. دوستی کس سے ہے، دشمنی کس سے ہے. یہ اصل میں عقائد کی بحث میں یہ بہت اہم بحث ہے، اور پہلے وقتوں میں علماء یہ بحثیں کیا کرتے تھے، لیکن اب ہمارے زمانے میں وہ مطلب اور لڑنے بڑھنے والی باتیں بہت ہیں جس پہ لوگ فالوورز بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور قوم بھی سلطان رائی کے مزاج کی حامل ہیں. تو اسی مولوی کی تقریریں کرتے، شعلہ بیان مقرر. تو ٹھیک ہے نا، شعلہ بیانی میں تو یہ چیزیں پھر اب نہیں آتی، لیکن یہ کہ یہ عقائد کا حصہ ہیں کہ آپ کی اصل میں دوستی دشمنی کا مسئلہ ہے. اللہ پر اور رسول پر ایمان کا، اللہ اور آخرت پر ایمان کا لازمی مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تمام محبتوں پر اللہ اور رسول کی محبت غالب ہو جائے. اچھا یہ یہاں جو جس طرح یہ مضمون آیا ہے یہ حدیثوں میں بھی آیا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوالے سے یہ بات فرمائی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا،
کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور تمام نوع انسانی سے۔ اچھا پتہ ہے ہم نے پھر اس کا ترجمہ کیا کیا؟ اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ترجمہ پتہ نہیں کدھر سے نکلا۔ دیکھیں لا یعلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ نہیں جانتا۔ لا یعلم وہ نہیں جانتا، تو لا یؤمن کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ یہ کامل والا کدھر سے ہم نے نکالا؟ اصل میں کامل والا ہم نے ادھر سے نکالا ہے کہ وہ کلمہ تو پڑھتا ہے، تو یہ پہلا درجہ ہو گیا۔ کامل کب ہوگا ایمان؟ جب دل میں اترے گا۔ تو وہ جو کہتے ہیں کامل ایمان نہیں، یعنی مسلمان ہے، ایمان ابھی دل میں نہیں اترا ہے۔ ایمان اگر دل میں اتر جائے تو پھر سب سے زیادہ شدید محبت کس کی ہوگی؟ اس حدیث کی روح سے، یعنی ہر محبت پر غالب محبت اللہ کے رسول کی محبت ہوگی۔ اچھا اللہ کے رسول کی محبت در حقیقت توسیع ہے، ایکسٹینشن ہے اللہ کی محبت کی۔ اللہ کے رسول سے کیوں محبت ہے؟ اللہ کا چنیدہ ہے، اللہ کو ان سے محبت ہے۔ اصل میں بنیادی محبت اللہ کی محبت ہے، تو یہاں دونوں کو جمع کر دیا، اللہ کی محبت، رسول کی محبت۔ یہاں دو باتیں آئی ہیں، اس حدیث میں صرف رسول کی محبت آئی ہے۔ اصل میں اللہ کی محبت کا مظہر کیا ہے؟ دیکھیں نا، اللہ کی محبت ہے، لیکن اللہ کو تو ہم جانتے ہی، مطلب دیکھا تو نہیں ہے نا اللہ کو، اللہ کے احساسات کا بھی ہمیں نہیں پتہ۔ یہ بڑا ایک باریک سا نکتہ ہے، پتہ نہیں کرنے چلیں آ ہی گیا تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ علمی طور پر تو یہی بات ہے کہ سب سے شدید محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے، اس کے بعد نمبر آئے گا رسول کا۔ عملاً کیا ہوتا ہے؟ عملاً یہ ہوتا ہے کہ رسول کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ رسول کو جب آپ پتھر کھاتے دیکھیں گے، طائف میں رسول کو پتھر کھاتے دیکھیں گے، جب رسول کے دندان مبارک شہید ہوتے دیکھیں گے، جب رسول کو کا خون آلود کرتا دیکھیں گے، بتائیں نا اس وقت آپ کے دل میں زیادہ شدید محبت کس کی ہوگی؟ کیونکہ وہ آپ کے سامنے انسان ہیں، ان کے جذبات احساسات ہیں آپ کے سامنے ہیں، ان کو جو تکلیف پہنچی ہے آپ کے سامنے ہے۔ یہ وہ شے ہے کہ جو رسول کی محبت کو شدید تر کر دیتی ہے۔ لیکن علمی طور پر یہی ماننا پڑے گا سب سے شدید محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہ اب ایک کیفیت ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو اس جگہ پہ پہنچ کے تو بہرحال یہ محبت کا اشتراک ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن میں اشتراک ہے، جیسے محبت کا یہاں پہ اللہ رسول دونوں کو بریکٹ کر کے لایا ہے۔ اسی طرح اطاعت میں بھی آتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو محبت میں بھی آتا ہے۔ ہاں آگے جو بات ایک آتی ہے کہ اللہ کی تو ہوتی ہے اطاعت اور رسول کی ہوتی ہے اتباع، یہ ایک فرق ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ محبت میں دونوں کو ساتھ لے کے آیا ہے قرآن مجید، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت۔ اچھا میں نے آپ کو وہ ایک حدیث سنائی تھی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، ایک اور حدیث بھی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک ہواہ، اس کی خواہش، اس کی سوچ تابع نہ ہو جائے اس چیز کے جو میں لے کے آیا ہوں۔ کیا لے کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ قرآن مجید لے کے آئے ہیں۔ ایک میری خواہش ہے، میرا دل کرتا ہے میں یہ کام کروں، او میرا جسم میری مرضی، میرا دل کرتا ہے میں یہ کام کروں۔ ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کے آئے ہیں اس کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، حضور کا فرمان ہے۔ تو اگر میں اپنے حکم کو پیچھے، اپنی خواہش کو ان کے حکم سے پیچھے نہیں رکھ پا رہا تو اس کا مطلب ایمان نہیں ہے۔ اب بالکل باتیں صاف ہو کے آ گئی نا، تو ایمان کی پرکھ کہاں سے ہوگی؟ جب میں ایمان کی خاطر قربانی دے سکوں۔ پہلی قربانی کیا ہے؟ اپنی خواہش کی قربانی۔ پہلی قربانی کیا ہے؟ اپنی محبتوں کی قربانی۔ اس سے پھر بات آگے بڑھے گی، اللہ مدد کرے گا، پھر وہ چڑھتا چلا جائے گا، چڑھتا چلا جائے گا، چڑھتا چلا جائے گا، لیکن فیصلہ کن بات یہاں سے شروع ہوگی۔ تو فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ اللہ کی پارٹی سب سے شدید محبت اللہ سے کرتی ہے، اور یہ جو اللہ کی پارٹی ہے اس کو اللہ تعالیٰ غالب کر کے چھوڑے گا۔ وہ اوپر جو آیا تھا نا، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے۔ تو غلبہ تو اللہ اور اس کو رسول کا ہی ہے، تو جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یکسو ہو گیا وہ بھی ان کے ساتھ غالب ہو جائے گا۔ یہ اب آ جائیں سورہ آل عمران کی اس آیت کی طرف۔
کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ تم غم کھاؤ، نہ تم جو ہے وہ خوف محسوس کرو، ملال کرو، تم ہی غالب رہو گے، وانتم الاعلون، تم اعلیٰ ہوگے۔ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اگر ایمان کا مطلب کلمہ ہے تو آج دنیا میں 1.5 ارب انسان ہیں، وہ کیوں نہیں غالب؟ تو یہاں پہ ایمان کا مطلب صرف کلمہ نہیں ہے، بلکہ ایمان کا مطلب ایمان کا جا کے دل میں اس طرح جاگزیں ہو جانا کہ اللہ اور رسول کے مقابلے میں ہر شے حقیر معلوم ہو، اس کی پرکا جیسی اہمیت نہ رہے، وہ متاع الحیات دنیا کی حیثیت اختیار کر لے، اور یہ کہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دھوکے کے سامان کی حیثیت اختیار کر لے، تو تب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایمان جو ہے وہ اس رخ پہ ہے، یا ایمان کی وہ حقیقت جو ہے نا وہ حاصل ہو گئی ہے جو ایمان کا اصل جوہر ہے۔ اگر یہ ہے تو تم غالب ہو، اگر یہ ہے تو تم سرخرو ہو، اگر یہ ہے تو تم فلاح یافتہ ہو، اگر یہ ہے تو تم کامیاب ہو۔ یہ فلاح کا وہی لفظ ہے جو آتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے۔ تو کون ایمان والوں سے مراد پھر کیا ہوگی؟ اور قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اب وہ پاک کرنے کا مطلب کیا ہو گیا؟ دنیا کی ان محبتوں سے پاک کر لینا۔ قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے اس نفس کو سنوار لیا۔ سنوار لینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جیسے فالتو جو ہوتی ہے نا شاخیں وغیرہ ان کو تراش دینا، وہ اس طرح سے یہ جو دنیا کی محبتیں ہیں ان سے اوپر اٹھ جانا، یہ بریکیں کھول لینا۔ جو کہا فلقتحم العقبہ، یہ تم ایک گھاٹی عبور نہیں کر سکے۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تمہیں کیا معلوم وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبۃ، کسی غلام کو آزاد کرنا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کسی کو کھانا کھلانا اس دن کہ جب خود بھوکے ہو، اپنے پیٹ کے لالے پڑے ہوں۔ جو ایک روٹی میسر ہے خود کھانے کی بجائے اللہ کی محبت میں کسی اور کو کھلا دو۔ یتیما ذا مقربۃ، کسی ایسے یتیم کو جو قریبی رشتہ دار بھی ہو، او مسکینا ذا متربۃ، یا کسی ایسے مسکین کو جو محتاج ہو۔ یہ گھاٹی انسان عبور نہیں کر سکا، اس لیے اس کا تزکیہ نہیں ہوا۔ یہ گھاٹی عبور کرے گا تو پھر اس کا تزکیہ اس رخ پر اللہ اسے چلائے گا۔ یہ دنیا کی محبت ہے نا، یہ روٹی کی محبت اور آٹے کی محبت، اس سے اوپر نہیں اٹھ سکا، یہ نہیں کر سکا، اس لیے یہ کہ وہ ناکام رہا۔ یہ وہ بات ہے جو سورۃ التین میں آئی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے احسن بہت اعلیٰ تقویم پر پیدا کیا، اس کا پوٹینشیل اس کے اندر بہت ہے، یہ فرشتوں سے اوپر جا سکتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے گرا دیا نچلوں میں سب سے نیچے، یعنی اب اس کے ساتھ جبلتیں ہیں، جیسے حیوانوں میں جبلتیں ہوتی ہیں، جیسے ان کی سخت کی خواہش ہوتی ہے اس کی بھی سخت کی خواہش ہے، جیسے ان کی بھوک ہوتی ہے اس کی بھی بھوک ہے، جیسے ان کے اندر ہوتا ہے اپنا چارہ چرنے کے لیے دوسرے کو ٹکرے مارتے ہیں، تو یہ بھی لڑائیاں لڑتے ہیں۔ یہ اس سے اوپر نہیں اٹھ سکا، تو یہ نچلوں میں نیچے گر گیا۔ جو اس سے اوپر اٹھ گیا وہ کون ہے؟ وہ تین والا ہے، زیتون والا ہے، طور سینین والا ہے، حاذا البلد والا ہے۔ کیا مطلب؟ تین والا کون ہے؟ جس علاقے میں تین ہوتی ہے یعنی انجیر ہوتی ہے، جس علاقے میں انجیر ہوتی ہے اس علاقے والا کون ہے؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ یہ زیتون والا کون ہے؟ وہ کوئے زیتون پر چڑھ کے جس نے واعظ کہا تھا، کون؟ حضرت مسیح علیہ السلام۔ یہ طور سینین والا کون ہے؟ کس کو طور پر تورات ملی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ امانت والا شہر، معتبر شہر کون سا؟ مکہ۔ مکے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ تو دیکھو نوح کو، دیکھو ہمارے بندے کو، دیکھو موسیٰ کو، دیکھو عیسیٰ کو، دیکھو علیہم السلام، اور یہ دیکھو محمد الرسول اللہ کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی شخصیتیں گواہ ہیں کہ انسان کو ہم نے کتنا اونچا پیدا کیا ہے۔ اور ادھر ابو لہب کو دیکھو، عتبہ ابن ربیعہ کو دیکھو، ابی ابن خلف کو دیکھو، یہ دنیا کے جو مردار کے پیچھے جو ہے وہ اپنی انسانیت کے مقام سے جو گرے ہوئے لوگ ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کے مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو آپ کو سمجھ آئے تزکیہ کیا ہے اور تدسیہ کیا ہے؟ یہ تدسیہ ہے، یہ تزکیہ ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا تزکیہ ہوا ہے، یہ مفلحون ہیں، یہ فلاح پانے والے ہیں، یہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اصل تزکیہ کیا ہے؟ آپ کی دوستی کس سے ہے؟ اصل تدسیہ کیا ہے؟ اگر دنیا کی محبت میں آپ جو ہے وہ لتھڑے ہوئے ہیں
تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے نفس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اسے نچلوں میں نیچے گرا دیا ہے۔ تو اللہ پہلے یہ چھانٹی کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، جو اس کا ذرے خالص رہ جاتے ہیں پھر ان کی مدد کر کے ان کو کامیاب کرتا ہے، پھر انہیں فتح مبین عطا کر، انا فتحنا لک فتحا مبینا، لیکن پہلے آزمائش ہوگی، اس کے بعد نصرت آئے گی۔ تو یہ سورہ مجادلہ جس کا سورہ حدید کے ساتھ یہ تعلق تھا کہ اس میں یہ بات آئی کہ ہم حق کو غالب کرتے ہیں، لیکن حق کے غلبے کے ساتھ کچھ لوگ بھی غالب ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جب حق غالب ہوگا تو کچھ لوگ اسے غالب کریں گے، ان لوگوں کو پہلے آزمائشوں سے کی بھٹیوں سے گزار کر کندن بنائیں گے، جب وہ کندن بن جائیں گے پھر ان کے ذریعے سے ہم حق کو غالب کریں گے، انصاف کا بول بالا کریں گے۔ اس کے بغیر نظام انصاف نہیں آ سکتا جب تک کہ ایسے لوگوں کی ٹیم نہ تیار ہو جائے، اس کے بغیر کبھی بھی عدل نہیں ہو سکتا، انصاف نہیں آ سکتا، ظلم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایسے لوگوں کی ایک ٹیم نہ بنے۔ تو یہ ٹیم نہیں بن سکتی جب تک کہ آخرت پر ایمان پکا ٹھکا نہ ہو جائے۔ دنیا کی قربانی بندہ آخرت کے بغیر دے ہی نہیں سکتا، آخرت پر ایمان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ وہ کمی ہے جو ہم سب میں ہے۔ ہم چاہتے ہیں دنیا میں انصاف ہو جائے، ہم چاہتے ہیں یہ نظام باطل ختم ہو جائے، ظلم ختم ہو جائے، ظالموں کو سزا ملے، چوروں کی ایسی تیسی ہو جائے، اور بھائی جن کو چڑھائیں گے وہ نئے چور بن جائیں گے۔ یہی دنیا میں ہوتا ہے، جو نئی پارٹی آئی ہے، جو نیا بندہ آیا ہے، جس نے پرانے لوگوں کا خاتمہ کیا ہے ظلم کے خاتمے کے نام پر، وہ خود سب سے بڑا ظالم بنتا رہا ہے، ہمیشہ یہی ہوتا رہا۔ اس کا علاج یہی ہے، پہلے وہ اللہ والے پیدا کرنے پڑتے ہیں، کونو ربانیین، اللہ والے بنو، تو پہلے وہ اللہ والے پیدا کرنے پڑتے ہیں، محنت سے بنتے ہیں۔ جب وہ بن جاتے ہیں، جب ان کو اللہ غالب کرتا ہے تو پھر وہ انصاف لے کے آتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہوتی۔ یہ صحیح رخ ہے کام کرنے کا، یہ محنت کرنے کا صحیح۔ لیکن ہم شوقین ہیں نعرے لگوانے کے، ہم شوقین ہیں بڑے بڑے جلسے کرنے کے، ہم شوقین ہیں چلو قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اس میں ہم ترنگ میں آتے ہیں۔ لہذا ہم کام بھی ویسے ہی کرتے ہیں کہ جس میں لوگ جو ہے نا وہ خوب ہوٹنگ کریں، ہاؤ ہو ہو، تو ہمیں بھی مزہ آ جائے۔ لیکن اگر کوئی واقعی کام کرنا چاہتا ہے تو پھر ایسا ایک دو بندے بھی ایسے بنا کے چلا جائے، اس کے مرنے کے بعد وہ دو جو ہے 4 بنا لیں گے، اور ہو سکتا ہے 50 سالوں کے بعد وہ 16 ہو جائیں۔ لیکن یہ ہے اصل ترتیب۔ جب یہ والا کام آگے بڑھتا ہے پھر جا کے معاشرے میں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سارا معاشرہ ایسے لوگوں کا ہو جائے، نہ، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب یہ ایک معتدب تعداد میں ہو جائیں گے بنیان مرصوص بن کر، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما کر باطل کا کلا کما فرمائے گا، اور اس کے نتیجے میں ان کے ذریعے سے حق غالب ہوگا۔ ہوں گے یہ اقلیت میں ہی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی دفعہ چھوٹے چھوٹے گروہوں نے بڑے بڑے گروہوں کو پلٹ دیا اللہ کے اذن سے، لیکن اللہ کا یہ اذن آتا کب ہے؟ جب یہ چھوٹے گروہ کی اچھی طرح سے تربیت ہو چکی ہوتی ہے۔ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ یہ اور اقبال نے بھی کہا کہ جب تک ہے خام تو ہے مٹی کا ہی کمبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ تو یہ اصل میں پختہ ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔